ویلکم بیک۔ ڈاکٹر عاصم حسین کیس کا آج ایک اور اہم دن۔ آج ڈاکٹر عاصم حسین کے لیے اچھا دن نہیں ہے اور نہ ہی ان کی پشت پہ کھڑی ہوئی سندھ حکومت کے لیے بھی، کیونکہ آج انسداد دہشت گردی کے عدالت کے منتظم جج جناب جسٹس نعیم پھلپوٹو نے فیصلہ دیا کہ ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف دہشت گردی کا کیس بادی النظر میں بنتا ہے، ان پر دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے، اور تفتیشی افسر کا یہ کہنا کہ ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف دہشت گردی کے الزام ثابت نہیں ہے، ان پر دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنتا، یہ بات درست نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف دہشت گردی کا باقاعدہ مقدمہ شروع ہونے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ آج کی یہ کارروائی اس وقت ہوئی ہے جب حکومت سندھ نے کوشش یہ کی تھی کہ ڈاکٹر عاصم حسین کے معاملے میں وہ موقف سامنے آئے جو وہ سمجھتی ہے کہ درست ہے، جس کے لیے اس نے پہلے پولیس کے تفتیشی افسر کو تبدیل کیا، پھر اسپیشل پروسیکیوٹر کو تبدیل کیا، اور آج پھر اس سب کے باوجود عدالتی فیصلہ وہ آیا جو کہ اس کے لیے بہتر فیصلہ نہیں تھا، نہ ہی ڈاکٹر عاصم حسین کے لیے۔ یہ تمام چیزیں ہوئی اور اس پورے بیک گراؤنڈ میں یہ بات ثابت ہے کہ حکومت سندھ کھل کے بلکہ پوری طرح سے ڈاکٹر عاصم کے کیس میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت سندھ کا موقف یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف دہشت گردی کا الزام درست نہیں ہے، انہیں سیاسی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا ہے، ان کا کیس انسداد دہشت گردی کا نہیں بلکہ سیاسی کیس ہے۔ اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ اس معاملے میں ڈاکٹر عاصم کے ساتھ ہیں اور رینجرز کے مخالف ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک کیفیت نے جنم لیا ہے، اختلاف کی ایک خلیج نے جنم لیا ہے جو کہ اس وقت نظر آتی ہے حکومت سندھ اور رینجرز کے درمیان، اور اس حوالے سے وفاقی حکومت بھی ایک کشمکش کا شکار نظر آتی ہے۔ آج جیسے ہی عدالتی فیصلہ آیا، حکومت سندھ نے چند گھنٹوں میں اسے مسترد کر دیا اور اسے غیر مناسب بتایا اور اس پر اپنے افسوس کا اظہار کیا۔ اس کے لیے حکومت سندھ کی ترجمانی کی ان کے مشیر اطلاعات جناب مولا بخش چانڈیوں نے۔ اب وہ ڈاکٹر عاصم صاحب کا ہی معاملہ سامنے لایا جا رہا ہے، اسی کی بات ہے۔ آج ان کی پیشی تھی، کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، جو کورٹ نے دیا اب ان کے گھر والوں کا معاملہ ہے کہ وہ آگے جائیں گے، چیلنج کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ وہ ان کا ہے۔ لیکن کیونکہ مجھ سے بھی ہمیشہ اس بات کے لیے پوچھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کا حوالہ لے کر، تو میں ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے کہتا ہوں کہ مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ جو انہوں نے بل پیش کیے ان کا ہی جائزہ لیا جائے، جو ان بیانات دیے ان کا ہی جائزہ لینا چاہیے۔ اب وہ میں نے رپورٹ دیکھی ہے، رپورٹ میں ہے کہ ابھی بھی ہمیں تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب 90 دن رکھنے کے بعد بھی تحقیقات مکمل نہیں ہے تو پھر فیصلہ کائے پر ہے۔ انصاف کے لیے ذرا اور بھی دیکھنا چاہیے۔ 300 پیجز پر ایک جو ثبوت دیے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، ان کا بھی جائزہ لینا ضروری تھا۔ انصاف کی پورے تقاضے کرنے چاہیے، تاکہ میں بار بار کہتا ہوں احتساب پہ انتقام کا نام نہ آنا چاہیے۔ یہی بات آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عدالت کے منتظم جج جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کی عدالت میں تفتیشی افسر ڈی ایس پی الطاف حسین نے اپنی رپورٹ میں کہا۔ آج خاص طور پہ اس عدالت میں تفتیشی افسر ڈی ایس پی الطاف حسین کی جانب سے کہا گیا کہ ڈاکٹر عاصم حسین بے گناہ ہیں، دہشت گردی کی دفعات ختم کی جاتی ہیں۔ تفتیش کے دوران ڈاکٹر عاصم پر الزامات کے شواہد نہیں ملے ہیں، سابق تفتیشی افسر ثبوت نہیں پیش کر سکے، گواہوں نے بھی تعاون نہیں کیا، رینجرز نے بھی شواہد کی نقول اور دیگر تفصیلات فراہم نہیں کی، ڈاکٹر عاصم کیس میں حقائق چھپائے گئے، زمینی حقائق کو مسخ کیا گیا۔ سی آر پی سیکشن 497 کے تحت جرم ثابت نہ ہونے پر مقدمے کو اے کلاس کر دیا گیا ہے، یہ کہنا تھا آج تفتیشی افسر ڈی ایس پی کا، جو کہ جس کے دوران رینجرز کے وکیل حبیب احمد نے کہا کہ پولیس کے تفتیشی افسر اور ملزم ملے ہوئے ہیں، باؤلر اور بیٹسمن ایک ہی ٹیم کا حصہ ہیں۔ رینجرز کے وکیل کا کہنا تھا کہ موجودہ تفتیشی افسر نے کیس کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، چشم دید گواہ کے بیان حلفی سے بھی عدالت کو آگاہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ڈاکٹر عاصم حسین کے وکلا نے ان الزامات کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا اور رینجرز پہ الزام لگایا کہ رینجرز نے تمام شواہد خود بنائے ہیں، یعنی خود ساختہ ہیں۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے اس موقع پر عدالت سے استدعا کی کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میں بے قصور ہوں۔ انہوں نے کسی دہشت گرد کا علاج نہیں کیا،
تضحیک کا نشانہ مجھے تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، بندوق کی نوک پر بیان لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عاصم یہ کہہ رہے تھے۔ اسی دوران آج اپنے فیصلے میں جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے ریمارکس دیے کہ بادی نظر میں لگتا ہے کہ جرم ہوا ہے اور مقدمہ بنتا ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر ڈی ایس پی الطاف حسین سے استفسار کیا کہ آپ نے جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی پڑھی ہے۔ ملزم نے ایم کیو ایم اور لیاری گینگ وار کے ملزمان کے خلاف علاج کا اعتراف کیا ہے۔ ملزم نے زمین پر غیر قانونی قبضے اور ٹھیکوں میں کمیشن لینے کا اعتراف کیا ہے۔ جیسے کہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر عاصم حسین آج بھی عدالت میں کہہ رہے تھے کہ ان سے اعترافی بیان بندوق کی نوک پہ لیا گیا ہے، انہوں نے کسی بھی دہشت گرد کا علاج نہیں کیا گیا ہے۔ عدالت نے ان کی اس بات کو نہیں بلکہ جے آئی ٹی کو تسلیم کیا ہے، اور جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پہ آج عدالت نے کہا کہ بادی النظر میں لگتا ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین دہشت گردی کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان پر دہشت گردی کے الزام میں مقدمہ چلانا چاہیے۔ دوسری جانب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ رینجرز شاید عدالت میں جائے گی تفتیشی افسر کے خلاف، اور ان پر دہشت گردی کی معاونت کرنے کے حوالے سے عدالت سے رجوع کرنے کا بھی ارادہ ہے رینجرز کا۔ اسی طرح سے یہ پورے ماحول میں جیسا کہ ہم نے آج آپ کو بتایا حکومت سندھ کی جانب سے باقاعدہ کہا گیا ہے رینجرز اور حکومت سندھ کے درمیان کلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے بیچ میں موجود ہے ڈاکٹر عاصم حسین، اور ڈاکٹر عاصم حسین کی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں عدالت میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل جناب انور منصور خان۔ بہت بہت شکریہ انور منصور صاحب۔ آج دھچکا لگا ہے ڈاکٹر عاصم کیس کا اور آپ لوگوں کے استدلال کا کہ ڈاکٹر عاصم حسین معصوم ہیں، کیونکہ عدالت نے آج قرار دیا جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے کہ بادی النظر میں لگتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان پر اب بہرحال دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ کیا آپ کہیں گے آج کے اس فیصلے کے بارے میں؟ کامران صاحب، مجھے بھی بہت افسوس ہوا ہے ایکچولی یہ مقدمہ جس طرح سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ ہوا کیا ہے ایکچولی۔ جب یہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب اگست میں ان کو ڈیٹینشن میں لے کے گئے تھے 26-27 اگست کو، اس کے 2 مہینے کے بعد یہ ایک جے آئی ٹی بنی تھی۔ 2 مہینے تک ان کو انڈر پریشر رکھا گیا اور ایک جے آئی ٹی بنائی گئی جس نے ٹوٹل 4 گھنٹے کے انویسٹیگیشن کے بعد ایک ڈاکیومنٹ پروڈیوس کیا، جو کہ میرے پاس یہ موجود ہے۔ یہ ڈاکیومنٹ اور میرے خیال میں ہر آدمی نے دیکھا ہوگا، جس کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہے، یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہیں وہ اس بات کے مرتکب ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کا علاج کیا، مگر جو اصل چیز ہے اس کی وہ بہت غور طلب ہے کہ جس طرح کی انویسٹیگیشن ہے اور جس طرح کے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم حسین جو ہیں ان کی بیوی جو ہے ڈاکٹر ضیاء الدین کی بیٹی ہیں، جن کو جس انٹیروگیشن ٹیم کو یہ نہ پتا ہو کہ ڈاکٹر عاصم حسین جو ہے ان کے نواسے ہیں، اس کو وہ کیا انٹیروگیٹ کرے گی۔ ایک آگے بڑی امپورٹنٹ چیز کہی گئی، وہ یہ کہا گیا کہ ایکیوزڈ، یہاں پر انہوں نے یہ فائنڈنگز ہیں، اور فائنڈنگ میں کہا گیا دی ایکیوزڈ has disclosed the involvement in harboring, facilitating target killers and other banned outfits through providing medical facility in his own hospital which needs further probe۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علاج اگر کیا ہے اور علاج کرنے کے لیے اگر یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے علاج کرنا، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو 2004 کا قانون ہے میڈیکل ایڈ کا، وہ قانون جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ جب یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انجرڈ آدمی ہسپتال میں آتا ہے تو بغیر کوئی اور کارروائی کیے ہوئے اس کا علاج کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو 2 سال کی قید ہے اور اس کے علاوہ اور بھی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اسی میں ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے، جب یہ لکھتے ہیں with needs further probe، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جے آئی ٹی تھی جس نے پروب کمپلیٹلی نہیں کیا ہے، جس نے پوری کارروائی نہیں کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر کارروائی کرے ایف آئی آر ہم دہشت گردی کٹوا دیں گے، تو وہ دہشت گردی کی کری۔ اب یہ جو آئیو تھا وہ کہتا ہے جو فردر پروب ہے وہ میں نے کی ہے،
اور میں نے جا کے دیکھا کہ یہ ڈائریکٹلی کہیں پر انوالومنٹ نہیں ہے. انور صاحب یہ بتائیے گا آپ نے جی آئی ٹی کا ذکر کیا, میں نے بھی یہ پڑھی ہے اور صحیح ہے, اس میں ایک سے زیادہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین ان کی اہلیہ کے والد ہیں. obviously یہ فیکچولی بہت ہی انکریکٹ بات ہے. یہ بتائیے گا کہ اب یہ ہو گیا ہے, آپ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف جو آج انتظامی جج نے کیا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. جی ہم لوگ جائیں گے اس کے اندر, اس لیے کہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ جج صاحب نے دیکھی بھی نہیں اور نہ ذکر کیا ہے اس کا, کہ کانسٹیٹیوشن سے بہت ساری شرحوں کا میں نے حوالہ دیا تھا اور میں نے کچھ ڈاکیومنٹس دکھائے تھے کہ ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ میک اپ کیے ہوئے تھے, اور جو ہمارے ریکارڈ سے اور جو 173 کا سٹیٹمنٹ جو آیا تھا آئی او کا, اس نے بھی یہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ یہ ڈاکیومنٹس بہت واضح طور پر میڈ اپ ہیں, اس لیے کہ جو اوریجنل ریکارڈ ہے اس سے وہ ٹیلی نہیں کرتے جو رینجرز نے دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رینجرز نے وہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر کیے ہیں, ان کو چینج کیا ہے اور چینج کر کے جان بوجھ کے ان کو پھنسایا ہے اس چیز کے اندر. یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کا موقف یہ ہے کہ رینجرز نے جعل سازی کی ہے اس ریکارڈ کے ساتھ؟ بالکل جی, یہی کہہ رہے ہیں ہم. اور اب آپ انتظامی جج کے فیصلے کے خلاف فوری طور پہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں؟ جی ہم جائیں گے اس میں امیڈیٹلی ہائی کورٹ میں, اس لیے کہ اگر ایک جعل سازی کی ہے تو جس نے جعل سازی کی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور نہ صرف کارروائی ہونی چاہیے بلکہ اس کے خلاف کرمنل کمپلینٹ اور ایف آئی آر لانچ ہونی چاہیے, تاکہ وہ آدمی جس نے جعل سازی کی ہے اور جس آدمی نے ماڈیفائی کیا ہے ڈاکیومنٹس کو, جن لوگوں نے وہاں سے ریڈ کر کے بغیر مشیر نامہ کے چیزیں اٹھا کے لے گئے ہیں اور جس کے بیسس کے اوپر انہوں نے جعل سازی کی ہے, ان سب کو قید ہونی چاہیے جو قانون کے اندر دیا ہوا ہے. اور اس کے لیے ہم اور بھی کارروائی کر رہے ہیں. تو آپ اس کے لیے رینجرز کے خلاف علیحدہ کوئی عدالتی کارروائی کرنے جا رہے ہیں, کوئی اور کارروائی کر رہے ہیں, یا آپ کوئی ایف آئی آر کٹائیں گے, کیا ہوگا یہ؟ جی اس کے لیے ہم اپنے جو قانونی ہمارے جو کرمنل سائٹ کے جو لائرز ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور کس طرح سے ہمیں کرنا ہے وہ ہم اسٹریٹجائز ہم نے کر لیا ہے, مگر یہ سٹیج نہیں ہے جہاں پہ ہم اپنی اسٹریٹجیز کو ڈسکلوز کر سکوں. یہ بھی فرمائیے گا کہ آج عدالت میں یہ ذکر ہوا ہے, بازگشت سنائی دی کہ ڈاکٹر عاصم کو ریپرزینٹ کرنے پہ, ان کے وکیل ہونے پہ آپ کو دھمکیوں کا سامنا ہے ذاتی طور پہ. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ پر دباؤ ہے؟ یہ بالکل درست ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, اور مجھے ان نون نمبر سے ٹیلی فون آتے رہے ہیں اور میسیجز آتے رہے ہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے, اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اس سے کیس سے. جناب انور منصور ہمارے ساتھ تھے. صورتحال میں اس کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. جناب انور منصور کہتے ہیں ڈاکٹر عاصم حسین کی ٹیم کا کہنا یہ ہے, ان کا خیال یہ ہے, ان کا الزام یہ سامنے آ رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ریکارڈ جو ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف دہشت گردی کی معاونت کے حوالے سے تیار کیا گیا ہے رینجرز نے, وہ جعل سازی ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ قانونی ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. رینجرز کے خلاف جعل سازی کا الزام لگایا ہے, باقاعدہ طور پہ براہ راست ڈاکٹر عاصم حسین کے وکیل نے, ڈاکٹر عاصم حسین کی ٹیم کی جانب سے لگایا گیا ہے, اور یہ صورتحال یقینی طور پہ خراب در خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. دوسری جانب مرحلہ ہے اور وہ سامنے ہے وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ حکومت کا وہ خط جو کہ اس کو تحریر کیا گیا, جس میں وفاقی حکومت سے کہا گیا, یہ خط جو کہ ہفتے کے روز بھیجا گیا تھا وفاقی حکومت کو, اس میں اس نے کہا تھا کہ فوری طور پر جو وہ چاہتی ہے کہ رینجرز کے معاملات کو 4 سنگین جرائم تک اس کو رکھا جائے, اور اس کے اختیارات کو خصوصی اختیارات میں صرف 60 روز کی توسیع کی جائے. وفاقی حکومت سندھ میں رینجرز کو کرپشن کی تحقیقات کا اختیار دے دے, اور اس حوالے سے جو راست اقدامات ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق
وہ بھی اس سے گریزاں نظر آتی ہے۔ وفاقی حکومت کا خیال یہ ہے، ہمیں بتایا گیا ہے اعلیٰ ترین سطح پر، کہ کرپشن کے الزامات کے حوالے سے رینجرز کو اختیارات نہیں ہونے چاہیے، اور حکومت سندھ کی اس موقف کی وفاق میں کسی نہ کسی حیثیت سے حمایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم جناب نواز شریف سندھ میں کسی قسم کی بھی راست اقدامات کی حمایت نہیں کر رہے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت اور وزیر اعظم نواز شریف نہ صرف سندھ میں رینجرز کے معاملات پر فی الحال خاموشی رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اس حوالے سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پنجاب حکومت نے بڑی خاص ٹائمنگ میں پچھلے دنوں میں دیکھا گیا تھا کہ اسکولوں اور اہم مقامات، بیریجز وغیرہ پہ جہاں پر رینجرز گارڈ ڈیوٹی کرتی تھی اس کو واپس بلا لیا ہے، اور اس کی جگہ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز یا پولیس کو بھیج دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے بھرپور اعتماد اور سندھ کے معاملات سے لا تعلقی جو 2 روز پہلے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کا کہنا تھا کہ انہیں آپریشن کا کیپٹن بنایا گیا تھا، اور وہ اب کیپٹن نہیں رہے ہیں۔ بار بار جناب قائم علی شاہ یاد دلا رہے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم کا ان سے وعدہ تھا، جو سیاسی اور فوجی قیادت ستمبر 2013 میں کراچی میں جمع ہوئی تھی جب یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ وہ عملاً اس آپریشن کے کپتان ہوں گے، ہر لحاظ سے کپتان ہوں گے، لیکن قائم علی شاہ صاحب پوچھتے ہیں کہ وہ کپتان کہاں چلا گیا؟ بات یہ ہے کہ یہ آپریشن جب شروع ہوا تو پرائم منسٹر بھی تھے اور اس کے بعد آرمی چیف بھی تھے، دے ور کائنڈ انف، مجھے کیپٹن بنایا تھا۔ وہ کیپٹن تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، سر چلا گیا، باقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں اگر پڑھیں گے جو ریزولوشن آیا ہے اس میں کسی سوائے ایس کے ڈسپلن کی بات ہے، باقی پاورز وہی ہیں جو شروع سے ہیں۔ مین پاورز 4 تھے جو میں نے بار بار کہا ہے، وہ ہیں ان کے پاس، اور دے ہیو ایگریڈ کہ یہ 4 پاورز ہیں ہمارے پاس: ٹارگٹ کلنگ، ٹیررزم، کڈنیپنگ فار رینسم اور بھتہ خوری۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ وفاقی حکومت واقعی جیسے کہ جناب قائم علی شاہ کہہ رہے تھے، ان سے وعدہ کر چکی تھی ستمبر 2013 میں کہ صرف ان 4 معاملات میں رینجرز کو اختیارات دیے جائیں گے، رینجرز انہی 4 معاملات میں ایکشن لے گی، اور اس کی باقاعدہ تعین اور اس کا باقاعدہ اعلان جناب چودھری نثار علی خان نے ہی کیا تھا۔ رینجرز صوبائی حکومت کے ریکویسٹ پر وہ وفاق کی ایجنسی ضرور ہیں، مگر صوبے کی ریکویسٹ پر اور صوبے کی کمان میں اس وقت سندھ میں ہیں۔ ایک تو اپنا جو قانون کا پس منظر ہے وہ درست کریں۔ نمبر 2، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم صرف رینجرز پہلی ان کی کمان میں ہیں، اب اور زیادہ وہ ریگولیٹ ہم کر رہے ہیں، ایون فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسیز وہ چیف منسٹر سندھ کے کمان میں کام کریں گی۔ یہ نہیں ہے کہ سندھ کو وفاق کے کمان میں دے دیا گیا ہے، وفاقی ایجنسیز کو بھی سندھ کے کمان میں دے دیا گیا ہے۔ یہی وہ معاملہ ہے جس کی یاد دلا رہے ہیں قائم علی شاہ نے بھی یاد دلایا اپنے گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں۔ ہم نے جناب چودھری نثار علی خان کے یہ بیانات آپ کو دکھائے تھے، جس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت سندھ کے اس معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل بے وزن ہے ان کے دلائل، اور خاص طور پہ وہ یہ بات بھی بہت غور سے اور بہت زور سے کہہ رہے ہیں کہ ان چاروں مسائل میں رینجرز کا اختیار ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ کہ کپتانی بھی دراصل سید قائم علی شاہ کے پاس ہونی چاہیے، جس کا اظہار جناب چودھری نثار علی خان نے کیا تھا۔ ٹارگیٹڈ ایکشن ہوگا، جہاں جہاں بھتہ خور ہیں، جہاں جہاں ٹارگٹ کلرز ہیں، جہاں جہاں کڈنیپرز فار رینسم ہیں، جہاں جہاں ٹیررسٹ ہیں، ان میں سے مجھے نہیں پتا وہ کتنے پرسنٹیج ہے، مگر سینکڑوں میں ہیں جو ہماری انٹیلیجنس رپورٹوں میں آئیڈینٹیفائیڈ ہیں۔ تو اس پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فوری طور پر کارروائی شروع ہو جائے۔ یہ جو 4 ہینس کرائمز ہیں، 4 ہینیس کرائمز کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاق کیا پوزیشن لیتی ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے خط ان کے پاس موجود ہے، آج سارا دن اس پہ صلاح مشورہ بھی ہوا ہے، وفاق کی حکومت میں مختلف سطحوں پر اس چیز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سخت گیر رویہ، وہ سخت گیر پوزیشن جو جناب چودھری نثار علی خان نے گزشتہ ہفتے لی تھی، اب وہ وفاقی حکومت کا سخت گیر رویہ، وہ سخت گیر پوزیشن نہیں ہے۔ راست اقدامات کو وزیر اعظم جناب نواز شریف براہ راست مسترد کر چکے ہیں،
خاص طور پہ گورنر راج کے نفاذ کو انہوں نے قطعی طور پہ مسترد کر دیا ہے. براہ راست حکومت سندھ کے لیے احکامات جاری کرنا اور براہ راست رینجرز کے لیے احکامات جاری کرنا کہ وہ تمام اختیارات اسی طرح سے استعمال کرتی رہے جیسے 5 دسمبر سے پہلے کرتی رہی تھی, خصوصی اضافی اختیارات بھی استعمال کرتی رہے. شاید یہ بھی اس وقت آپشن وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا آپشن ہے جو وفاقی حکومت اپلائی کرتی ہے. اس خط کے جواب میں ہو سکتا ہے, امکان یہ ہے آج جو مشاورت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں وفاقی حکومت واپس لکھے حکومت سندھ کو اور کہے کہ ان کے خط میں کچھ قانونی سقم موجود ہے, اس کو دور کیا جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ وفاقی حکومت ایک نیا حکم نامہ بھیجے حکومت سندھ کو کہ وہ اس کو نوٹیفائی کر دے, خود براہ راست نہ کرے. دونوں صورتوں میں یہ معاملہ جو ہے یہ تعطل کا شکار رہے گا, تعطل کا شکار ہے اور یہ تعطل کا شکار ہی نظر آتا ہے کہ یہ رہے گا. فی الحال اس کے امکانات نظر نہیں آتے, صورتحال میں بہتری کی بھی امکانات نظر نہیں آتے, صورتحال میں کوئی مزید امپروومنٹ کسی صورت سے ہو وہ اس کے آثار کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف ایک جانب یہ بات طے ہوئی ہے, عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان پر وادی النظر میں دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے, ان پر دہشت گردی کا مقدمہ شروع کیا جائے, اس کی کارروائی ہو رہی ہے. اس کے جواب میں ڈاکٹر عاصم حسین کی ٹیم اعلیٰ عدلیہ میں جا رہی ہے, ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرے گی. اور دوسری جانب ابھی ہمارے اس پروگرام میں جناب انور منصور خان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں, ان کی ٹیم کا خیال یہ ہے کہ رینجرز نے ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف جو ریکارڈ جمع کیا ہے اس میں جعل سازی کی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جعل سازی پروف کریں گے اور رینجرز کے خلاف اس سلسلے میں قانونی کارروائی کرنے جا رہی ہے ڈاکٹر عاصم حسین کی ٹیم. اس پورے ماحول میں آج آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت سندھ کی جانب سے آج جو انتظامی جج کا فیصلہ آیا ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف اس پر کڑی تنقید کی گئی ہے, اس پر سخت تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. باقاعدہ حکومت سندھ کی پوزیشن تھی جس کا اظہار آج حکومت سندھ کے ترجمان نے کیا ہے. یہ دونوں سچویشن ڈاکٹر عاصم حسین کی پوزیشن, حکومت سندھ کی پوزیشن یقینی طور پر ایک سخت گیر پوزیشن ہے جو رینجرز کے حوالے سے ہے, اور رینجرز کی اپنی ایک پوزیشن ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پہلی اخلاقی فتح حاصل ہوئی ہے جب آج عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ختم نہیں کیا جا سکتا, ان کے خلاف دہشت گردی کی دفاعات کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اور پولیس کے تفتیشی افسر کی رپورٹ کو عدالت نے مسترد کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان پر دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے. یہ کشمکش جاری ہے اور لگتا یہ ہے کہ آئندہ چند روز جاری رہے گی. فی الحال وزیر اعظم جناب نواز شریف کا فیصلہ اس سلسلے میں سامنے نہیں آیا ہے. تھوڑی دیر قبل وفاقی ذرائع کہتے تھے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں اس سلسلے میں کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ آتا بھی ہے یا نہیں آتا. لیتے ہیں کمرشل بریک. ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ بہت اہم مقابلہ ہے جو کہ لودھرا میں ہونے جا رہا ہے 2 روز بعد, جہاں پر NA 154 قومی اسمبلی ان 4 حلقوں میں شامل ہے جہاں عمران خان نے الیکشن کے بعد سے دھاندلی کا الزام لگایا تھا اور یہیں پر اب یہ الیکشن ہوگا. 2013 میں اس نشست پر صدیق بلوچ نے 88,177 ووٹ لیے تھے اور جہانگیر خان ترین نے 75,814 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے تھے. 30 مہینوں کے دوران NA 154 کی انتخابی عہدیداری اور امیدواروں کی درخواستوں کی الیکشن ٹریبونل اور لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹوں میں سماعتیں ہوتی رہیں. اس حلقے میں ایک مرتبہ الیکشن کالعدم قرار دیا گیا, 2 بار حکم امتناع, 1 بار انگوٹھوں کے نشانات سے ووٹوں کی تصدیق ہوئی اور دونوں کی دوبارہ گنتی بھی کرائی گئی. مسلم لیگ نون کے امیدوار صدیق بلوچ ایک بار پھر کامیاب, 1 بار جعلی ڈگری, تاحیات نااہل اور 1 مرتبہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے پر نااہل قرار دیے گئے ہیں. یہ 3 دفعہ ہو چکا ہے صدیق بلوچ کے ساتھ, لیکن پرسوں بدھ کو یعنی 23 دسمبر کو وہ اس حلقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور یہ وہ مقابلہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی اہم ہے. حالیہ مہینے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی ساکھ کے حوالے سے, اس کی سیاسی پوزیشن کے حوالے سے بہت زیادہ بہتر نہیں رہے ہیں. ضمنی انتخابات کے نتائج ہوں اور خاص طور پہ بلدیاتی الیکشن کے نتائج, تحریک انصاف کو اس حوالے سے کوئی بہت بڑی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ہے. قومی اسمبلی میں لودھرا کے حلقے NA 154 کے ضمنی الیکشن انتخابی مہم کا آخری دن ہے. اس حوالے سے جہانگیر ترین کے کامیابی کے لیے تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان آج لودھرا پہنچے اور دوسری جانب صدیق بلوچ کی کیمپیننگ کرنے کے لیے جناب حمزہ شہباز شریف آج لودھرا پہنچے اور آج لودھرا میں زبردست پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا دن تھا. ایک جانب حمزہ شہباز شریف گرج رہے تھے تو دوسری جانب جناب عمران خان خود برس رہے تھے. لودھرا کے لوگوں, یہ ایک نئے پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے. لودھرا کے عوام خوش نہیں ہوں گے, نہ آپ چین سے بیٹھیں گے نہ میں چین سے بیٹھوں گا انشاءاللہ.
2015 हमारे लिए मुश्किल साल था, अल्लाह ने मुझे लगता है 2016 तब्दीली का साल बनाना है इंशाअल्लाह। 2017 के आखिर में ये लोड शेडिंग के जिनको नवाज शरीफ अल्लाह की मदद से बोतल में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा इंशाअल्लाह। लोधरा के लोग किसी पैकेज पे बिकने वाले लोग नहीं हैं। मैं सिद्दीक बलोच के लिए वोट नहीं मांगने आया। परसों रिजल्ट आएगा, तरसों हम जश्न मनाएंगे। 23 की जीत के बाद इंशाअल्लाह यहीं पर आपसे मुलाकात होगी। जब गुगली कराता है ना शेर, तो छक्के लगाने वालों के छक्के छूट जाते हैं। एक बहुत अहम बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन में N154 की 35 यूनियन काउंसिल में तहरीक इंसाफ सिर्फ 6 यूनियन काउंसिल में कामयाब हो सकी थी। मुस्लिम लीग नून 21 और बाकी 8 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो यहाँ पे इस वक्त कुव्वत है, जो सूरत हाल है, वो काफ़ी मुस्तहकम नज़र आती है। मगर फैसला बहरहाल मुझ को होना है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है N154 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे, उनके कैंडिडेट जनाब जहांगीर खान तरीन ने। हमारी कोशिश थी कि जनाब सिद्दीक बलोच भी हमें ज्वाइन कर पाएं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब फरमाइएगा कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन के नताइज थे, उससे तो ये लगता है कि शायद लोधरा जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ हो चुका है। क्यों ये ऐसा नहीं होगा परसों? देखिए, बल्दियात के इलेक्शन के अंदर लोकल इश्यूज जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई बरादरियों के मसले होते हैं, धड़ा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इन वजूहत से इसके अंदर जो है ना स्ट्रेंथ वो PML नून की और इस पुराने धड़े की है, जो ये सिद्दीक बलोच और कांजू ग्रुप है। हम लोग जो है नए हैं इस इलाके में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई पार्टी है। हमारे तमाम कैंडिडेट जो थे वो नए थे, और हम अगर हारे भी हैं तो क्लोज मार्जिन से हारे हैं। लेकिन ये जो अब ज़िमनी इलेक्शन है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ इलेक्शन है। इसके अंदर नून और PTI का डायरेक्ट मुकाबला है, और मेरा और सिद्दीक बलोच का मुकाबला है। एक तरफ से पुरानी सियासत, एक तरफ से एक पुराना धड़ा जो 30-40 साल से लोधरा में सियासत कर रहा है, जिसकी, और एक तरफ से हम नए हैं। मैं लोधरा में नई 2011 में 2012 में सियासत शुरू की, और मगर ये है कि लोगों की उम्मीदें हमारे साथ हैं। लोग, क्योंकि इन्होंने पसमानदगी जो है लोधरा की, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि इन्होंने लोधरा की आवाज़ लोधरा के बाहर नहीं उठाई। ये अपनी पुराने तर्ज की धड़े की सियासत करते रह गए हैं, थाने कचहरी की सियासत करते रह गए हैं, लोगों को दबा के रखा है, खौफ में रखा है। हमने आके ये खौफ तोड़ा है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि परसों एक बहुत अहम फैसला होने जा रहा है। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। हालांकि नून लीग ने जितनी प्री पोल रिगिंग की है उसके कोई हिसाब ही नहीं है। 2.5 अरब का पैकेज नवाज शरीफ ने खुद लोधरा आके पहली दफ़ा एज प्राइम मिनिस्टर लोधरा आया है, उसने अनाउंस किया। उसके बाद इनकी मुल्तान में जो मैपको है वो, और जो सुई गैस कंपनी है, इनकी चिटों पे, सिद्दीक बलोच की चिटों पे लेकिन काम कर रहे हैं। तरीन साहब आपको पता था बन रही हैं। जब आपने ये इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो आपको पता है कि इस वक्त पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, विफाक में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। तो आप ये कैसे तसव्वुर करते हैं कि वो लोधरा जैसे क्रिटिकल इलेक्शन में कोई सपोर्ट नहीं करेंगे लोधरा की, लोधरा के लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे? ये तो जो गवर्नमेंट्स होती है वो तो करती हैं। ये तो आपने फैक्टर किया होगा जब आप इस इलेक्शन की रेस में आए। जी बिल्कुल, मैंने तो फैक्टर किया हुआ था जब मैंने मुकाबला भी किया इसका। मगर मैं कह ये रहा हूँ कि ये जो ज़ाब्ता इखलाक है जो बनाया था इलेक्शन कमीशन ने, ये उसके बिल्कुल खिलाफ है। उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग, और कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा राइट तो है ना कि मैं प्रोटेस्ट करूं, मगर मैं तैयार हूं, इनसे मुकाबला करने को भी तैयार हूं, मुकाबला किया भी है। और इंशाल्लाह ताला अवाम के दिल में हम हैं। आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि आप परसों रिजल्ट जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, इनको पता लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप क्या कहते हैं कि लोगों ने चाहे किसी भी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून के लोगों को, कैंडिडेट्स को बल्दियाती इलेक्शन में वोट दिया, सन 2013 के इलेक्शन के रिजल्ट से आप एक तरफ डालें, और ये जो पैकेजेस आए, ये जो लोधरा के लिए पंजाब की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत कर रही है, किसान पैकेजेस, ये सारा, इस सब के बावजूद वोट आपको देंगे लोधरा वाले?
دیکھیں اگر یہ پیکیجز اور یہ پری پول ریگنگ نہ کرتے نا تو میں بہت بھاری اکثریت سے جیتا، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ اب ان پیکیجز سے آخر فرق تو پڑتا ہے، مگر ابھی بھی ہمارا پلہ بھاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں ان سارے پیکیجز کے باوجود مجھے پوری امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فوٹو فنش ہوگی، یعنی کہ بہت ہی باریک سا فرق ہوگا آپ میں اور صدیق بلوچ میں؟ آپ کی گفتگو سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی سخت مقابلہ ہوگا۔ جی بالکل مقابلہ سخت ہوگا، اور کیونکہ اس وقت پنجاب حکومت اور وفاق کی حکومت دونوں یہاں بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب، میں تو یہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ میرا مقابلہ صدیق بلوچ سے ہے ہی نہیں، میرا مقابلہ ان دونوں بھائیوں سے ہے۔ ایک طرف نواز شریف اور شہباز شریف دونوں میدان میں ہیں، اور میں اور پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب بھی لودھرا میں آئے، دوسری جانب حمزہ شہباز تھے۔ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل سٹیچر میں عمران خان اور حمزہ شہباز میں بہت فرق تھا، لیکن حمزہ شہباز کے جلسے میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ گئے۔ اس سے کچھ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیں یہ لوگ انہوں نے ہر جگہ سے بلوائے تھے، بہاولپور، ملتان، وہاڑی، تمام جنوبی پنجاب سے لوگ آئے ہوئے تھے، ایم پی اے کی ذمہ ڈیوٹیاں لگی تھیں۔ آپ نے دیکھیں، اگر آپ نے جلسہ دیکھا، میں نے ان کا تو نہیں دیکھا، مجھے رپورٹس ملی ہیں، جو جذبہ تھا نا، جذبہ، ہر چیز ایک جلسے میں ہوتا ہے جذبہ اور جنون۔ ہمارے جلسے میں نعرے تھے، لوگ چارج تھے، لوگ بلیو کرتے تھے، لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ ان کا جلسہ ڈیڈ تھا، بالکل پٹواری جلسہ تھا۔ اچھا، میں کیا کہوں، جلسے کی مقابلہ تو کرنا نہیں چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں اب صدیق بلوچ صاحب نے جوائن کر لیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ۔ صدیق بلوچ صاحب، آپ بتائیے گا، جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ بہت سخت مقابلہ ہوگا، سخت مقابلہ ہوگا، کیونکہ آپ کے ساتھ پنجاب کی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، بھرپور سپورٹ ہے نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، لیکن آخر میں وہ جیت جائیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب ایک سخت مقابلے کے بعد جیت جائیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ جناب والا بدامی صاحب بول رہے ہیں؟ جی کامران خان بول رہا ہوں۔ خان صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی، اللہ کرم ہے۔ جناب والا ترین صاحب، میں سن رہا تھا ٹیلی فون پر جہانگیر خان صاحب کی بات، یہ پاکستان کا سب سے جھوٹا آدمی ہے۔ جیسے اس نے کہا پٹواریوں کا جلسہ ہے، پہلے جلسہ اس نے کیا کوٹلی نجابت، مظفر گڑھ، شوجہ آباد، ملتان، بہاولپور، وہاڑی، دنیا پور، کیرول پکا، بندہ اکٹھا ہوا 6000۔ آج خان صاحب نے جلسہ کیا، عمران خان صاحب تشریف لائے، رات ان نے ریلی نکالنے کی کوشش کی، 10 موٹر سائیکلوں سے اوپر نہیں تھے، خان صاحب ناراض ہو کر چلے گئے، ریلی نہیں نکالی عمران خان صاحب نے، وہ جا کر ان کے فارم پر سو گئے سر، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے۔ آج سر ان کا جلسہ ہوا، 5-6 ہزار آدمی اکٹھے ہوئے، کامران خان صاحب صرف 5-6 ہزار آدمی، 7 ہوں گے۔ ہمارا کہہ رہے ہیں کہ پٹواریوں کا جلسہ تھا، گورنمنٹ کا جلسہ تھا۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جہانگیر ترین صاحب کی خدمت میں کہ سر ایک طرف جمہوریت ہے، دوسری طرف پیسہ ہے۔ آج ان کی پوری ٹیم نکلی ہوئی ہے، 2-2, 4-4, 5-5 ہزار روپیہ فی ووٹر کو دے رہی ہے خان صاحب۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 دے رہی ہے۔ دنیا ٹی وی کے سامنے لوگ پیش ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ان کو پیسے دیے گئے ہیں، عورتوں کو 2-2 ہزار۔ اچھا یہ بتائیے گا صدیق بلوچ صاحب، یہ جو پچھلے دنوں چیزیں آتی رہی عدالتوں میں، کبھی ڈگری کے بارے میں آپ کی، کبھی انکم ٹیکس گوشواروں کے حوالے سے، یہ ان چیزوں سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا؟ کیونکہ اس کی بنیاد پہ تو آپ کو نااہل بھی قرار دے دیا تھا ٹریبونل نے، ووٹرز ابھی آپ کے ساتھ ہیں۔ سر مجھے ٹریبونل نے نااہل قرار دیا تھا، یہ آدمی پیسے کے بل بوتر پر ہر فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی عدالت اللہ کی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے مجھے بحال کر دیا۔ جی میری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی سر، اور جو الزامات لگے وہ ختم ہو گئے۔ اب الیکشن میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا آپ کی کیا پیشن گوئی ہے پرسوں کے حوالے سے؟ یہ ترین ہارے گا سر۔ جی 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 صدیق بلوچ، میری ذرا گزارش سن لیں کامران خان صاحب، آپ بہت سینئر صحافی ہیں سر، میری گزارش سن لیں کہ خان صاحب پیسے کے بل بوتے پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آج ان کی 50 ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں جو
پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو 2-2, 3-3, 4-4 ہزار فی ووٹر کو، اور کیمپ لگے ہوئے ہیں سر. جہانگیر اور ترین صاحب، ایک آدمی میرے خیال میں کہ 100 کے قریب عورتیں اور مرد آپ کے دنیا ٹی وی کو دے رہے ہیں انٹرویو. اچھا جہانگیر ترین صاحب، یہ obviously بہت ہی سنگین باتیں کی ہیں، بہت ہی سخت الزامات انہوں نے لگائے. آپ کا حق ہے، آپ پلیز اگر جواب دینا چاہیں پلیز. دیکھیں یہ جو ہے نا صدیق بلوچ صاحب، ایک تو یہ بیچارے جو ہیں وہ جب بولتے ہیں اور ٹی وی پہ آتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے سب عام دنیا کو یہ کیا چیز ہے. اور تو میں یہ باتیں ان کی جھوٹ بولتے ہیں ہر وقت. صرف انہوں نے یہی کام کیا ساری زندگی، لودھراں کے ووٹرز کو انہوں نے ایسی ویسی باتیں سنائی ہیں. میں تو کہتا ہوں جی پرسوں مقابلہ لگے گا، اسٹیٹ مشینری ان کے ساتھ ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں پیسے کے بلبوتے پہ. سڑکیں یہ بنوا رہے ہیں، ٹرانسفارمر یہ لگوا رہے ہیں، حکومت لگوا رہی ہے، اور یہ مجھے الزام لگاتے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. خود انہوں نے الیکشن ہارنے کی وجہ سے ڈر سے انہوں نے پیسے پھینکنے شروع کیے ہیں پورے حلقے میں. بلوچ صاحب، سرکاری مشینری پوری آپ کے ساتھ ہے، صوبائی بھی اور وفاقی یہ کہتے ہیں جہانگیر ترین صاحب، سرکار کی آپ کو زبردست حمایت حاصل ہے. میں خان صاحب، میرا ترین صاحب کے سامنے جھوٹ بولنے کا مقابلے میں بڑا چھوٹا ہوں، کمزور ہوں سر. ان کے مقابلے میں جھوٹ نہیں بول سکتا میں. جب 2013 کا الیکشن خان صاحب ہوا تھا میں تو آزاد تھا، کوئی مشینری نہیں تھی میرے ساتھ. میں صوبہ بھی آزاد جیتا تھا اور قومی اسمبلی کی سیٹ بھی آزاد جیتا تھا. وہاں انہیں کس نے ہرایا تھا؟ کس نے دھاندلی کی تھی سر؟ یہ صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے مختلف بیان دیتے ہیں کہ میرا مقابلہ نواز شریف صاحب سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے 2013 میں کس سے آ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ ٹرائبونل سے پوچھے. ٹربیونل سے کیوں پوچھو؟ الیکشن کمیشن کے عملے کی غلطی اور سزا جیتنے والے کو مل جاتی ہے سر. سپریم کورٹ نے بھی ان کی اگر کلیریکل سٹاف غلطی کاؤنٹر فائل پر سائن میں نے کرنے تھے. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کاؤنٹر فائل پر میں نے تو سائن نہیں کرنے تھے. جی ترین صاحب، جیلی تھے. بڑا افسوس ہے خان صاحب، ان کے شناختی کارڈ اس حلقے سے وہ جیلی تھے. آپ پرسوں بھی کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے، آپ پرسوں بھی کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے ترین صاحب. ابھی آپ جو الیکشن کے ارینجمنٹس ہیں الیکشن کمیشن کے، ترین صاحب ابھی جو الیکشن کمیشن کے ارینجمنٹس ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جو الیکشن کا پروسیس ابھی ہونے جا رہا ہے، اب تک کے جو ارینجمنٹس ہیں آپ کو اطمینان ہے؟ دیکھیں، جو الیکشن کمیشن کو پری پول ریگنگ روکنی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں روکی، مگر اب پاکستانی فوج آ گئی ہے اور انہوں نے انتظام سنبھال لیا، اس سے میں مطمئن ہوں. بلوچ صاحب، آرمی آئی ہے، آرمی نے انتظام سنبھالا ہے، آپ کو اطمینان ہے اس پہ؟ سر میں عرض کر رہا ہوں، آرمی تو 122 میں بھی تھی، وہاں انہیں کیوں نہیں اعتماد ہوا؟ کیوں گئے ہیں الیکشن پٹیشن میں؟ ان کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے سر. قول و فعل میں تضاد ہے تو عوام ریجیکٹ کر دیں گے نا. انشاءاللہ یہ ہو گئے ہیں سر، ریجیکٹ ہو گئے ہیں سر. لودھراں کی عوام نے انہیں مسترد کر دیا. پرسوں کا آپ ریزلٹ دیکھ لیں، یہ کروڑوں روپے خان صاحب لگا رہے ہیں، کروڑوں. وہ کہتے ہیں کہیں پہ رضائے شاہ چلا گیا، کہیں جے فیصل چلا گیا، کہیں پہ ریاض چلا گیا، پیسے دے رہے ہیں 2-2, 3-3, 4-4 ہزار، پھر بھی ہاریں گے سر. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. پرسوں کا انتظار کریں گے بدھ کو، ہم بھی، آپ بھی، جناب جہانگیر خان ترین، جناب صدیق بلوچ، جن کے درمیان یہ مارکل کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. لودھرا میں ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک. ڈیلیوری، ان کی ایڈمنسٹریٹو سکلز کا اگر جائزہ لیا جائے تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف کا کوئی ثانی نہیں ہے. جب بھی سانحہ ہوتا ہے یا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے وہ فوری طور پہ حرکت میں آتے ہیں. ویسے وہ روزانہ صبح سے لے کے شام تک پنجاب میں حرکت میں نظر آتے ہیں، خاص طور پہ لاہور میں. گزشتہ ماہ 4 نومبر کو لاہور کے صنعتی زون سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک بڑا فیکٹری سانحہ ہوا تھا جس میں 46 افراد جان سے چلے گئے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف نے 18 نومبر کو ایک اجلاس میں صوبائی وزراء اور بیوروکریسی کو احکامات جاری کیے تھے اور اس کے لیے انہوں نے براہ راست اس بیوروکریسی سے بات کی
تھی اور اس کو ٹیلی ویژن پہ بھی دکھایا تھا۔ اس موقع پہ جناب شہباز شریف نے 4 احکامات جاری کیے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ وہ 4 احکامات جس کے لیے انہوں نے وقت کا بھی تعین کیا تھا اس پہ عمل درآمد ہوا تو کس انداز میں ہوا اور کتنا ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس براہ راست ایڈریس میں جو کہ انہوں نے پنجاب کی بیوروکریسی سے کیا تھا، سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہونے والے فیکٹری سانحے کے حوالے سے جناب شہباز شریف نے یہ احکامات جاری کیے تھے۔ جو ذمہ دار ہیں ان کو تو اپنی اس کے لیے رسپانسبلٹی کا سامنا کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لہٰذا we will have to fix responsibility. لیسنز ڈرا کر کے within 1 week اور 10 days میرے ساتھ میٹنگ ہو with all concerned کہ ہم نے کیا کیا امپرومنٹس کہاں کر لانی۔ 1 مہینے کے اندر تمام انڈسٹریل اسٹیٹس کا سروے کروا لیں فرام انڈسٹریل ریگولیشنز اینڈ لیبر ریگولیشنز۔ 1 مہینے کے اندر یہ کام مکمل ہو جائے، مکمل۔ بائی لاز چینج ہونے ہیں، اگر کوئی ٹیکنیکل اسپیکس چینج ہونے ہیں یا کوئی رولز اینڈ ریگولیشن چینج ہونے ہیں، ان سب کو اچھی طرح دیکھ بھال کے ان کو ودن 1 month اس کو مکمل کر لیا۔ 1 مہینہ میں آپ کو دے رہا ہوں، 1 مہینے میں اگر مجھے جوونائل لیبر کہیں نظر آئی، چاہے وہ بھٹے ہیں یا انڈسٹری، آپ ذمہ دار ہو۔ میں اپنے کولیگز کی میٹنگ بلاؤں گا اینڈ I'm going to in any case change my cabinet. I mean this is written on the wall. مگر یہ مذاق میں برداشت نہیں کروں گا بالکل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف کے راست ایکشن، راست انداز اور راست کارروائی، اس کا اثر کیا ہوا یہ ہم جانیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم زعیم قادری جو کہ ترجمان ہیں حکومت پنجاب کے۔ بہت بہت شکریہ زعیم قادری صاحب۔ 18 نومبر کو چیف منسٹر صاحب نے بڑی زبردست یہ ایڈریس کیا تھا بیوروکریٹس کو اور سندر اسٹیٹ کے سانحے کے بعد، اور احکامات جاری کیے تھے۔ یہ فرمائیے گا، انہوں نے کہا تھا کہ 1 ماہ کے اندر پنجاب سے چائلڈ لیبر کا مکمل طور پہ خاتمہ کر لیا جائے۔ 1 مہینے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا اور اس میں انہوں نے انڈسٹریل اسٹیٹس اور اینٹوں کے بھٹوں کو بھی شامل کیا تھا۔ ہو گیا چائلڈ لیبر کا خاتمہ پنجاب میں؟ کیا رپورٹ ہے اس حوالے سے؟ بہت مہربانی، بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ اتنے بڑے نام کے ساتھ مجھے آج موقع فراہم کیا گیا کہ میں آپ کی خدمت کے ذریعے توسط سے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکوں۔ جن 4 ویسے تو کل 12 احکامات جاری کیے تھے جناب وزیر اعلیٰ نے، اور ان پہ جو کچھ ہوا وہ میرے پاس موجود ہے، لیکن جن خاص 4 احکامات کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں نمبر 1 پر وہ ڈیسیجن تھا۔ قادری صاحب ایک ایک کر کے ہم لے لیتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے چائلڈ لیبر کی کیا سچویشن ہے؟ جی یہ ایریڈیکیشن آف جوونائل لیبر پہ اینڈرائڈ بیس انسپیکشن کا احکامات فرمائے تھے، جس میں 374 انسپیکشنز کل کی گئیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ نے امینڈمنٹ پرپوز کی تھی لا اور رولز میں، اور موو ایک ریفرنس کرنے کی بات کی تھی جو موو ہو چکا۔ پیڈمیک اور جو ایف آئی ڈی ایم سی اور پی ایس آئی سی کو ڈائریکشن تھی کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور سٹاک ٹیکنگ کرنے کے بعد ایک رپورٹ جاری کریں کہ یہ جوونائل لیبر جو ہے وہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں کتنی ہے، تاکہ اس پہ ان کو دیگر جگہ پر فیسلٹیٹ دیگر طریقوں سے کیا جا سکے۔ لا کا ڈرافٹ جو ہے اس میں منیمم ایج کے بارے میں احکامات فرمائے گئے تھے، وہ ڈرافٹ بن چکا اور اسمبلی تک پہنچ چکا جی، اور اب یہ کام تقریباً مکمل ہے۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، یہ بتائیے گا کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ 1 مہینے کے اندر جو سانحہ جو فیکٹری ہے سندر اسٹیٹ، اس کے ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی شروع کی جائے۔ جی کل ایف آئی آر نمبر 840-2015 18 تاریخ کو لانچ کی گئی۔ اس میں 2 آرکیٹیکٹس 2 اسٹرکچر انجینئرز کو گرفتار کیا گیا، یعنی کہ کل 4 لوگ 8 ایسے لوگ
جو آفیشلز تھے بلڈنگ کنٹرول ڈویژن کے، ان کے پی ڈی ایکٹ کے خلاف ریڈ وارنٹس جاری کیے گئے اور وہ اب انکوائری کے پروسیس سے ہوتے ہوئے فائنلٹی اٹین کر لے گا. یعنی کہ وہ 4 لوگ جو ڈائریکٹلی کنسرن تھے اریسٹ ہو چکے اور باقی 8 لوگوں کے خلاف پی ڈی ایکٹ کے خلاف انکوائری لانچ کی جا رہی ہے اور ان کے ریڈ وارنٹس بھی سر ایشو ہو چکے ہیں. جو انڈسٹریل لاز میں ریگولیشنز میں تبدیلیوں کی بات کی تھی چیف منسٹر صاحب نے. جی اس پہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ لا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا جی وہ سروے کرے تمام تر انڈسٹریل اس کا اسٹیٹس کا اور اس کی اپڈیٹ کرنے کے لیے جو لیگل ایکشنز ہیں وہ کیے جائیں. ان تمام لیگل ایکشن پہ مجھے ذرا آپ، کیونکہ یہ 12 کے قریب ایکشنز تھے جی جن پہ کام ہو رہا ہے. میں اگر آپ مجھے 1 سیکنڈ عنایت فرمائیں تو میں اس کی ایگزیکٹ معافی کے خواستگار ہیں ضعیف قاضی صاحب. آپ نے کافی حد تک ہمارا مسئلہ حل کر دیا. ہماری خواہش بھی یہ تھی کہ ہم دیکھیں گے آپ کتنے مستعد ہیں. کافی حد تک مستعد ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.